حیدر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فیضی بنا کچھ کہے کمرے سے نکلا۔ ریان اب بھی لاؤنج کے صوفے پر ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ ایک پل کو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ وہ بھائی تھا جس نے اپنی ساری خواہشیں، تمام شوق، ان کی پرورش، ان کی تربیت کے لیے ترک کر دیے تھے۔ وہ کبھی کسی پر یوں غصہ نہیں ہوتا تھا، ان کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ جب آہٹ پر اس نے آنکھیں کھولی، سامنے فیضی کو دیکھ کر زبردستی مسکرایا۔ فیضی تڑپ کر اس کے سینے سے لگا۔ کیا تھا وہ اپنی ہر تکلیف، ہر خوف کو ان سے چھپا کے انہیں پرسکون رکھنا چاہتا تھا۔ آج میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ہمارے بابا ہوتے تو شاید وہ ایک پل کے ایک ایسا لمحہ آتا کہ ان کی محبت، ان کی شفقت میں تھوڑی دیر کے لیے صحیح کمی آ سکتی تھی، لیکن ریان مرتضیٰ کی اپنے بہن بھائیوں سے محبت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، ایک لمحے کو بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک لمحہ بھی ہمارے لیے موت ہوگا جب ہمارا بھائی ہمیں شفقت سے نہیں دیکھے گا۔ مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ میں ریان مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ ریان مرتضیٰ ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا دوست، ہمارا محافظ، ہمارا سرپرست سب ہے۔ آپ کا فیضی اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ کو یوں اپنی تکلیف اس سے شیئر نہیں کر سکے بھیا۔ ریان کی آنکھوں سے دو آنسو اس کے بالوں میں جذب ہوئے۔ اس کا دل پھٹنے کے قریب ہو رہا تھا۔ میں کچھ زیادہ ہائپر ہو گیا شاید، وہ زیر لب بولا تھا۔ گھر پر کبھی اس نے ان کے سامنے اس انداز سے بات نہیں کی تھی کسی سے۔ آپ بس فکر مند تھے، اس نے جیسے اس کی فکر دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ حیدر پر بہت غصہ کیا میں نے۔ اس کا اگلا سوال تیار تھا۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ ناراض نہیں ہو سکتے آپ سے۔ تم سب کے سامنے بلند آواز میں بات کی میں نے۔ اپنے بچوں کی تربیت میں نے کی ہے کہ کچھ بھی ہو آواز اپنی نیچے رکھنا تاکہ آپ کا وقار بلند رہے۔ آج میں نے آپ کا وقار آج بھی بہت بلند ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فیضی نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے اسے بیچ گیا۔ گڈے کے حصے کا پیار بھی مجھ سے کر لیں گے، انتظار کر رہی ہے وہ، اسے لگ رہا ہے داجن خفا ہو گئے ہیں۔ اس کے ہاتھوں کو تھام کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ریان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جب اس نے مسکرانے کا اشارہ کیا، اگلے ہی پل وہ ہنس پڑا تھا۔ میرا فیضی تو واقعی بڑا ہو گیا ہے، کچھ سوچنا پڑے گا پھر۔ ارے بھیا کچھ نہیں، بہت کچھ سوچے۔ 3-4 ایڈریس تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، سب جگہ ایک ساتھ رشتہ ڈال دیں بھائی۔ ساری بیویاں ایک ساتھ آئیں گی تو ایڈجسٹمنٹ میں آسانی ہوگی نا، سب پہلے ایک دوسرے کو جانتی ہوں گی۔ وہ اپنے انداز میں لوٹتا مزے سے بولا تھا۔ عرصہ اور ہاتھ کمرے میں ہیں اپنے۔ ہاتھ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، بھابھی نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے ابھی، تم سو جاؤ اب۔ اس نے دھیرے سے کہا۔ بھیا وہ جو ریبا کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھا۔ اگر حیدر بھیا اسے لے کر جانا چاہتے ہیں تو جانے دے بھیا، ہم وہاں جا کر اس کا خیال رکھ لیا کریں گے۔ وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں اپنی بات مکمل کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیدر ریبا کا ہاتھ پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ فرحان اسے دیکھ کر اسمائل پاس کی۔ وہ سب یوں ری ایکٹ کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہاتھ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جانتے ہو۔ اس کے پوچھنے پر فرحان نے نفی میں گردن ہلائی۔ اسے تو عرصہ نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ ریبا ٹھیک ہے بھیا اور آج یہیں ہے، کل کا ہم مل کر بات کر لیں گے، فرحان نے ریبا کو پیار کر کے کہا، جو ڈبڈبائی نظروں سے ریان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ریبا جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جواب حیدر کی جانب سے آیا تھا۔ فرحان اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ تاجان کا بچہ۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ سرعت سے اٹھ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ اسی لمس کا تو انتظار تھا۔ مجھ سے خفا ہو رہے ہیں داجان، پلیز مجھ سے خفا نہیں ہو۔ داجان خفا نہیں ہے میرے بچے، اس وقت غصہ آ گیا تھا، میرا بچہ ڈسٹرب ہو گیا، معافی ملے گی داجان کو۔ اس کے بالوں کو سنوارتا وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ پھر سے اپنا چہرہ اس کی گود میں چھپا گئی۔ داجان میں ڈر گیا تھا، آپ نے پگیمبو کے حیدر پر غصہ کیا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، نہیں کیا میری جان، میرے بچے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، ریبا آپ کے پاس داجان ہے بیوی، میں اب گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ نرم مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں مجھے چھوڑ کے پلیز نہیں۔ وہ روحان سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آج ریبا کے ساتھ یہیں رک جاؤ، کل یہ تمہارے ساتھ چلی جائے گی، ریان نے دھیرے سے کہا۔ جہاں میں پہلے رکا کرتا تھا وہ میرے یار کا گھر تھا، یہ میرا سسرال ہے، اور سسرال میں رات نہیں ٹھہرتے، وہ سنجیدگی سے کہہ کر کمرے سے نکلنے لگا۔ ریبا ریان کے سینے سے لگی سسکی تھی۔ اسے نرمی سے خود سے الگ کر کے ریان نے حیدر کا ہاتھ تھاما۔ اتنی کمزور تو نہیں تھی یاری کہ یوں دراڑ آ جائے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے نہیں، تیری بے اعتباری کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی تجھے کہا تھا کہ ریبا کے معاملے پر مجھ پر اعتبار تجھے کرنا ہی ہوگا، بیوی ہے وہ میری، محبت ہے میری، تجھ سے کچھ چھپا تو نہیں، تو کیوں نہیں سمجھ رہا میری کیفیت۔
وہ بے بسی سے بولا، تو نہیں سمجھ رہا میری کیفیت ریان، اس وقت مجھے تیری ضرورت تھی، اپنی فکر تو اس سے بانٹنا چاہتا تھا، لیکن تو داجان بن گیا، مجھے اس وقت ریان مرتضیٰ اپنا دوست چاہیے تھا، اپنی بیوی کے داجن نہیں۔ تو خوفزدہ ہے، تو فکر مند ہے، اور میں، میرے بارے میں بھی تو سوچنا یار، میں کہاں جاؤں، میری بیوی کو تو رکھ لے گا، میرا کیا ہوگا؟ وہ افسوس سے بولا تھا، میں صرف نظر کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یار اسے، تجھے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ میں بھی اتنا ہی خیال رکھوں گا جتنا کہ تو۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کرتا ہوں یار بھروسہ، یوں ہی نہیں اپنی بہن کا ہاتھ تھما دیا تھا تجھے۔ وہ جھنجھلایا۔ میں بھی کرتا ہوں بھروسہ۔ پیچھے سے ریبا منمنائی تھی۔ حیدر غصے کے باوجود بھی مسکرا اٹھا۔ وہ روئے گی تو چلا گیا تو، ریان نے ریبا کی جانب دیکھتے کہا۔ میں کل لے جاؤں گا اپنی بیوی کو ریان، ماما آ رہی ہیں کراچی، وہ خیال رکھیں گی ریبا کا۔ لے جانا، ابھی تو رک جا۔ اس کی بات پر ریان کچھ مطمئن ہوا۔ میری بیوی کے لیے کچھ کھانے کے لیے بھیج دے۔ وہ خفگی بھری ایک نظر اس پر ڈال کر بولا تھا، تیرے لیے تو سسرال کا کھانا بھیجوں گیا؟ اس نے شرارت سے کہا، نہیں شکریہ، جتنی خاطر مدارت ہو گئی سسرال میں کافی ہے۔ حیدر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ گھسے، لات تھپڑ، سب کچھ کے بعد کھانا وہ بڑبڑایا۔ یار بہن ہے میری۔ اس نے بودھی سی دلیل دی۔ بیوی ہے میری۔ حیدر نے لفظ بیوی پر پورا زور لگایا تھا۔ ریان نے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ پیچھے ہٹ، پہلے مجھے اپنا پنچنگ بیگ سمجھ کر ساری فرسٹریشن نکال لیتا ہے، پھر گلے لگاتا ہے۔ اس نے خفگی سے اسے دور کرنا چاہا۔ اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ داجان، آپ نے میرے حیدر کو پنچنگ بیگ بنایا؟ ریبا نے آنکھیں چھوٹی کر کے ریان کو دیکھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نہیں میرے بچے، حیدر مذاق کر رہا ہے بیٹا، حیدر مذاق کر رہا ہے نا تو۔ ریان نے گڑبڑا کر ریبا کی جانب دیکھا، جو اپنی آنکھیں بڑی بڑی پھیلائے حیدر کے چہرے کا ایکس رے کرنے میں مصروف تھی۔ بیوی داجان بس پریکٹس کر رہے تھے مجھ پر۔ حیدر نے ایک آنکھ دبا کر اس کی جانب دیکھا۔ اتنی سزا کا تو وہ حقدار تھا، داجان۔ ریبا نے آنسو بھری نظروں سے ریان کو دیکھا۔ ریبا، میرا بچہ۔ داجان کا گڈا، یہ جھوٹ کہہ رہا بیٹے، مذاق کر رہا ہے حیدر۔ میرا بچہ جانتا تو ہے داجان کو پنچ مارنا ہی نہیں آتا۔ اس نے جلدی سے اسے ساتھ لگایا۔ اسٹے اوے، داجان میرے ہیں، جھوٹ بھوٹ بولتے ہیں، داجان کو پنچ مارنا نہیں آتا۔ میرے داجان کسی کو نہیں مارتے۔ حیدر کو دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر دور ہٹانے کی کوشش کرتی وہ غصے سے بولی تھی، اس کے داجان کو تو آتا ہی نہیں تھا پنچ مارنا۔ یار بیوی۔ حیدر نے صدمے سے اسے دیکھا، جو اپنے داجان کے خلاف سچ بات پر بھی یقین نہیں کرتی تھی۔ داجان کی کہی ہر بات اس کے لیے سچی تھی۔ ریان نے مسکرا کر حیدر کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو، اور بول۔ وہ کمرے میں آیا تو عرصہ ہاتھ کو لے کر ٹہل رہی تھی، جو مسلسل رو رہا تھا، میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں عرصہ؟ سختی سے عرصہ سے اس کی طبیعت کی بابت دریافت کرتے ہاتھ کو اس کی گود سے لیا۔ کل فیضی کے ساتھ اس کی ویکسینیشن کے لیے گئی تھی، جب سے رو رہا ہے۔ شام میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا، ابھی پھر رونے لگا ہے، اب ہلکی ہلکی حرارت بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے سادہ سے لہجے میں بتایا۔ تمہیں بتانا چاہیے تھا نا عرصہ، پتہ نہیں کب سے رو رہا ہے وہ۔ ہادی بابا کا بیٹا، کیا ہوا میری جان؟ تم بابا کے پاس آ جاتے نا۔ اس کے گالوں کو چوم کر ہاتھوں پر لب رکھے۔ ہادی بابا گڈا پاس، ہادی پاس نو، بابا ہادی گڈا نو۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا اس سے ریبا کے کمرے میں موجود ہونے کی شکایت کر رہا تھا۔ بابا کی جان، گڈا بھی تو بابا کی جان ہے نا، فرحان نے اسے بیچ کر سمجھایا۔ اس کے سمجھانے پر الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ منہ کھولے زور زور سے رو رہا تھا۔ ہاتھ میرا بیٹا، میری جان، کیا ہوا میرے ہادی کو؟ چپ ہو جاؤ، رو نہیں۔ اسے اپنی گود میں بٹھا کر اب وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ فوراً رونا بند کیے اسے دیکھنے لگا۔ عرصہ اطمینان سے بٹ پر بیٹھی اس کی شدت پسندی دیکھ رہی تھی۔ نو گڈا بابا جان، نو ہادی جان بابا ہادی۔ اس نے سسکتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے فرحان کا بازو پوری طاقت سے تھام کر کہا، بابا کی جان تو وہ تھا، گڈا کیسے آ گیا؟ نو شی از آلسو۔ فرحان نے ہنستے ہوئے اس کے ننھے ہاتھوں پر لب رکھتے کہا، نو شی نو۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا تھا۔ ہادی بابا کی جان، بابا گڈے سے بھی پیار کرتے ہیں نا میری جان، اس طرح نہیں کرتے بیٹا، ہادی تو بابا کی جان ہے، بابا کا اچھا بیٹا، سمجھتا ہے نا بابا کی بات۔ ماما بابا جان، نو ہادی جان۔ اس نے جلدی سے عرصہ کی جانب دیکھا، وہ بھی تو حصہ دار تھی اس کے بابا کی محبت میں۔ بالکل ماما تو بالکل جان نہیں ہے، میرا بیٹا ہے صرف۔
بابا یو نو بابا ہادی فرحان کے کہنے پر اس نے اس کے سینے سے سر ٹکا کر عرصہ کی جانب دیکھا جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہر بات کے درمیان وہ اسے کھینچ لیتا تھا اور پھر اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اسے گھور کر جتانا نہیں بھولتا تھا کہ بابا ہادی کے ہیں۔ میرے بچے کو کہیں ڈر تھا، اتنا رو رہا تھا۔ اس کے سر پر لب رکھ کر فرحان نے اس کی جانب دیکھا۔ بابا مما ہادی دوش اس کے پوچھنے پر عرصہ کی شکایت کرتے اس نے جلدی سے اپنا پیر آگے کیا۔ فرحان نے دھیرے سے ان پر بھی لب رکھے، دوسرے پیر کے بعد دونوں بازو پھیلائے، باری باری اس کے گلابی ہاتھوں کو چوم کر فرحان نے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے فوراً اپنا سر آگے کیا۔ فرحان ہنستے ہوئے اس کا چہرہ تھام کر اس کے گالوں پر پیار کیا۔ اتنی چوٹ لگوا دی ماما نے کہ ختم ہوئی نہیں ہو رہی، اور کہاں پیار لینا ہے بابا سے؟ اور بھی کہیں چوٹ لگوائی ہے میں نے؟ عرصہ نے خفگی سے اسے دیکھا، جس کی چوٹ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور فرحان بھی پورے اطمینان سے اسے پیار کر رہا تھا۔ ہادی کہ بابا تمہیں بھی تو پیار کرتے ہیں، میرے بیٹے سے جیلس نہیں ہو؟ فرحان نے آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدگی سے کہا۔ ہاسٹل میں نرس کو دھمکی دے کر آیا ہے آپ کا بیٹا کہ ہادی کے بابا ہیں، بابا ہادی کے ہیں، اور ہادی کے بابا اسے ماریں گے بھی ڈوش کر کے۔ بیچاری نے ویکسینیشن اتنی مشکل سے کی ہے اس کی۔ وہ خجل سی ہوتی چہرے کی سرخی چھپاتے مزید خفگی سے بولی تھی، کل اس نے کتنا تنگ کیا تھا اسے، تو صحیح ہے نا، درد ہوا ہوگا اسے، اس لیے بابا کی دھمکی دی میرے بیٹے نے، ہے نا ہادی؟ فرحان نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، غلطی پر پھر ڈیفینڈ کرنا اسے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو فرحان نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ یار اب نہیں کرے گا اس طرح، میں سمجھا دوں گا، ہاتھ کو بیچ میں لٹا کر اسے دوسرے کنارے پر لیٹنے کا اشارہ کرتے ان دونوں پر کمفرٹر صحیح کر کے خود بھی دراز ہو گیا۔ عرصہ خفگی بھری ایک نظر اس پر ڈال کر اس کے شانے پر سر ٹکا کر لیٹ گئی۔ بابا مما ہادی پاپا پاس درمیان میں لیٹے ہاتھ سے کہاں برداشت ہونا تھا کہ کوئی اس کے بابا کے کندھے پر سر رکھ کر سوئے۔ فرحان میں اپنی جگہ پر ہی سوں گی، وہ روحان سی ہو کر اس کے بازو پر لیٹی تھی۔ یار کون کہہ رہا ہے تمہیں یہاں سے ہٹو، پورا بندہ ہی تمہارا ہے، ہادی تو یہاں سوئے گا۔ ہاتھ کو اٹھا کر دوسرے ہاتھ سے اپنے سینے پر لٹاتے اس نے عرصہ کے بالوں پر لب رکھے۔ ہاتھ نے فوراً اپنا ننھا ہاتھ عرصہ کے بالوں پر رکھا تھا۔ ہاتھ وہ روحان سی ہو کر چیخ اٹھی، مطلب وہ فرحان کا اسے پیار کرنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ریبا کے لیے سینڈوچز بنا کر حیدر کو دینے کے بعد اپنے اور حفصہ کے لیے چائے بنا کر ایک بڑے مگ میں ڈالنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ فاتح کو چینج کروا رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتا خود بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ روز رات میں چائے کے کپ کے ساتھ اس کا انتظار کرتی تھی، اسے آنے میں کتنی ہی دیر کیوں نہیں ہو جاتی تھی، وہ بیٹھی رہتی تھی۔ یہ سلسلہ شادی کے بعد سے آج تک ویسا ہی تھا۔ آج وہ خود چائے بنا کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کرتی اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ فاتح کو چینج کروا اسے تیار کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا ایسا صرف خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے کر رہی ہے، ورنہ رات میں وہ اسے تیار نہیں کرتی تھی۔ اتنا اسے تیار کریں گی تو وہ اٹھ جائے گا، پھر آپ نے اس کے ساتھ رونے بیٹھ جانا ہے۔ اسے اپنے حصار میں لیتے اس کے شانے پر ٹھوڑی ٹکائے وہ دھیمی آواز میں بولا تھا، کب سے بمشکل روکے آنسو اس کا لمس پاتے ہی بھل بھل کرتے آنسو آنکھوں سے گرتے اس کا چہرہ بھگو گئے۔ آئی ایم سوری۔ ریان کو واقعی افسوس ہوا تھا۔ وہ تو اس کی پریشانی پر اسے سمجھا رہی تھی، اس کا سخت لہجہ وہ کب برداشت کر سکتی تھی۔ یہاں تو بآواز بلند وہ دھاڑا تھا، بنا کچھ کہے اس کے سینے سے لگی سسکنے لگی تھی۔ آئی ایم سوری حفصہ، یار اس طرح تو نہیں روئیں۔ اسے روتے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ حیدر بھائی سے پیار کرتی ہے وہ، آپ نے کہا کہ اب نہیں بھیجنا چاہتے اسے، یہ سن کر ہی اس کے چہرے پر خوف سا آ گیا تھا۔ حیدر بھائی سے دوری کا خوف اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ ان کے بغیر یہاں نہیں رہنا چاہتی، لیکن اس نے آپ سے نہیں کہا۔ مجھے بہت عزیز ہے وہ، میں نے سوچا میں آپ کو سمجھا لوں گی۔ آپ نے مجھے ڈانٹ دیا۔ ہچکیوں کے درمیان پوری تفصیل سے اسے جواب دیتی وہ رونے میں مشغول تھی۔ میں بہت زیادہ ہائپر ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ افسوس سے بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ بھی تو فکر مند تھے نا۔ وہ فوراً بولی تھی۔ وہ مسکرا اٹھا، پھر بھی معافی مانگنی چاہیے نا مجھے آپ سے۔ نرمی سے آنسو صاف کر کے اس نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ سرخ ہوتی ناک پر وہ سنہری نتنی اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ معاف کر دیا آپ نے یا مزید معافی مانگوں؟ اس کے گلال بھرے چہرے کو محبت سے دیکھتے اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اگلے ہی لمحے فاتح اپنی بھری آواز میں پورے زور سے رونے لگا تھا۔ وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ ریان نے احتیاط سے اسے گود میں لے کر حفصہ کو دیا
وہ پوری طرح اسے گود میں سر چھپائے وقفے وقفے سے سسک رہی تھی۔ اس کی منتیں کرنے کے باوجود اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ بیوی میری بات تو سنے یار۔ اس نے زبردستی اس کا سر اٹھایا۔ اس کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے، کہا میں یہی رہوں گا۔ دونوں ہاتھوں سے اس پر مکے برساتی وہ روتے ہوئے بولی، نہیں بیوی، وہ تو ایسے ہی کہہ رہا تھا یار، آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں میرے دل۔ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر لبوں سے لگایا۔ نہیں میں نہیں ہوں دل، وہ زور سے بولی، آپ ہی تو ہیں میرے دل۔ حیدر نے ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگایا تھا۔ درد ہوا ہے؟ اس کے گال پر اپنی انگلیاں پھیرتے وہ بھرائے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہو میری جان؟ اس نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ مجھے کل لے کر چلیں گے، میں اور کوکو مل کر اس کا سر پھاڑ دیں گے جس نے ایکسیڈنٹ کیا۔ وہ غصے سے نتنے پھولائے ہوئے ہوا میں مکے چلاتی بولی تھی، نہ میرے دل، آپ کو پتہ چلا کس نے کیا ہے تو آپ اپنے کوکو کو مجھ پر چھوڑ دیں گی۔ وہ بڑبڑایا، آپ پر کیوں چھوڑوں گا؟ کوکو آپ کو پسند کرتا ہے۔ اسے جلدی سے کوکو کی پسندیدگی سے متعلق آگاہ کیا۔ آپ اس خبر سے خوش ہیں ریبا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا تھا۔ وہ اس کے رد عمل پر اب تک حیران تھا۔ اسے تو لگا تھا وہ روئے گی، خوفزدہ ہو جائے گی، لیکن سب الٹ ہوا تھا۔ ریبا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آپ کو خوشی ہے ہمارے بیبی کی؟ اس کے ناسمجھی سے دیکھنے پر وہ نظریں چراتا ہوا پوچھنے لگا، وہ جو ویڈیوز میں دیکھتا ہوں آپ نے دیکھا ہے؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ رازداری سے پوچھنے لگی، وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی والی ویڈیوز؟ حیدر نے کچھ سمجھ آنے پر اس سے پوچھا۔ وہ زور و شور سے اس بات میں گردن ہلاتی اٹھ بیٹھی۔ وہ میں دیکھتا ہوں نا، اتنے سارے دن سے وہ اچھی ہیں بہت، ساری ویڈیوز دیکھی، انہوں نے کہا تھا۔ شوہر کو ناراض نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو میں نہیں کرتا نا آپ کو ناراض۔ فون کان کاٹنے سے آپ ناراض ہو گئے تھے تو میں نے پنشمنٹ لے کر آپ کو منایا، اور میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں نا۔ دھیرے دھیرے اپنی باتیں سمجھاتے اس نے اس سے تصدیق چاہی۔ حیدر نے ایک ٹرانس کسی کیفیت میں سر اس بات میں ہلایا تھا، مطلب وہ اب تک ان ویڈیوز سے مزید سرچ کر کے دیکھتی تھی، جو باتیں وہ اسے سمجھا نہیں پایا تھا وہ بہت اچھے سے اس طریقے سے سمجھ آتی تھی۔ اس نے تو صرف ضرورت کے تحت اسے ویڈیوز سرچ کر کے دی تھی، لیکن وہ ان سے سیکھنے کی غرض سے سرچ کر رہی تھی۔ جو مدر بنتے ہیں اللہ خوش ہوا ہوتا ہے۔ ان سے تو میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں، آپ کی ڈانٹ بھی سن لیتا ہوں، پر تھوڑا سا روتا ہوں۔ اللہ مجھ سے خوش ہو گیا ہے نا، میں اب بہت اچھا ہو گیا ہوں، اور اب اور اچھا ہو گیا ہوں، تو یہ میرا گفٹ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، اب میں جنت بھی بن جاؤں گا۔ سب خوش ہوتے ہیں نا، اتنے اچھے گفٹ پر تو، اللہ کے گفٹ پر تو سب خوش ہوتے ہیں۔ میں بھی خوش ہوتا ہوں، بہت خوش ہوتا ہوں۔ اس کے سینے سے لگی اس کی الجھنوں کی ساری کڑیاں سلجھا گئی۔ حیدر کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھی، دل بے اختیار سجدہ ریز ہوا تھا۔ وہ باتیں اس نے سوچی بھی نہیں تھی، اس نے کتنی آرام سے اسے سمجھا دی تھی۔ وہ خوش تھی کیونکہ اس کے مطابق اللہ اس سے خوش تھا۔ اللہ تو واقعی اس سے خوش تھا، اپنی نعمتوں کا نزول ان پر کر رہا تھا۔ وہ کیسے نہیں سمجھ پایا، وہ کیسے ناشکری پر اتر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو اس کے بالوں میں جذب ہوئے۔ اس نے مضبوطی سے اسے خود میں بیچ دیا۔ وہ کبھی اسے مکمل نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ ہر بار اسے حیران کر دیتی تھی۔ وہ اس کا عشق تھی، اس کا ایمان مکمل کرنے کا ذریعہ تھی۔ اب وامٹ تو فیل نہیں ہو رہی؟ نرمی سے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے اس نے دریافت کیا۔ اس نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلائی۔